سامعین، صحابہ کرام کا جو قرآن کو سمجھنے والے سب سے قریبی لوگ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے سب سے قریبی لوگ ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جنگ یمامہ ہوئی ہے اور مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی ہے، اور مسیلمہ کذاب کی جو اذان تھی، اس اذان میں مسیلمہ کذاب کی صورتحال یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متصادم یا متوازی نبی کا دعوے دار نہیں تھا، جس کے خلاف صحابہ نے جنگ یمامہ کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ساتھ کے دور میں جن کے صحابہ نے جس کے خلاف جنگ کی، مسیلمہ کذاب، وہ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم یا مترادف نبی نہیں سمجھتا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل تھا، اور اس کی اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے الفاظ شامل تھے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ رسول اکرم، اور اس کا یہ بد عقیدگی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خط اس نے لکھا تھا، اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ میں آپ کے جیسا پیغمبر ہوں لیکن آپ کے ماتحت ہوں۔ خط تھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کی طرف، آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ شریک ہوا ہوں، کو پروفٹ۔ وہی دعویٰ جو آج کے جھوٹے مدعیوں نے یا مدعی نے کیا ہے کہ مہر لگ گئی اور آگے پیغمبروں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ وہی دعویٰ مسیلمہ کذاب کا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تمام صحابہ نے بالاتفاق صحابہ کے اجماع کی مسیلمہ کذاب کے مقابلہ میں جو اتحاد ہے اس کی، اور جو اتفاق ہے اس کی، اس کے علاوہ کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ انپریسیڈنٹ اتفاق ہے صحابہ میں کہ انہوں نے مسیلمہ کذاب کے مقابلہ میں جنگ کی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب کے مبلغوں میں، اس کی طرف سے تبلیغ کرنے والوں میں وہ شخص بھی شامل تھا جو مدینہ سے قرآن کی تعلیم سمجھ کے آیا تھا اور لوگوں میں گمراہی پھیلا رہا تھا۔ اور اس سے بھی اگلی بات ہے کہ وہ جو جنگ ہوئی ہے، جنگ یمامہ، اس کے بعد وہاں غلام بنائے گئے ہیں، جو لوگ اسیر ہوئے ہیں انہیں غلام بنایا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ جنگ ارتداد کے خلاف ہوتی، بلکہ باغیوں کے خلاف ہوتی یا ذمیوں کے خلاف ہوتی یا غیر مذہب والوں کے خلاف ہوتی، تب بھی غلام نہیں بنائے گئے، یہاں غلام بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغاوت جرم نہیں تھا، کہ بلکہ یہ بڑا جرم تھا کہ ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ کارروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہوئی ہے، اور اس پر جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ تمام صحابہ کا اتفاق